أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المني لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 11 اور سورہ یونس کا سبق جاری ہے، اختتامی اسباق پہ آگے الحمدللہ۔ تقریباً سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے یہ سورہ یونس کا، اور اس کی آیت نمبر 92 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 93 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کی جگہ دی اور انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم آنے کے بعد۔ بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ بنی اسرائیل پر ہونے والے انعام و اکرام کا ذکر ہم سورہ اعراف میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ رب العالمین اب اس رکوع میں اور گزشتہ 1-2 رکوع میں بھی ہم بنی اسرائیل کا ذکر پڑھ رہے ہیں سورہ یونس میں۔ یہاں پر جو ہے رب العالمین کس بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کاش یہ لوگ گزرے ہوئے زمانوں کے نافرمانوں کے انجام سے عبرت حاصل کرتے، سیدھی راہ پر چلتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ قدم قدم پر عبرت حاصل کرنے کے لیے نشانیاں موجود تھیں، اور جگہ جگہ پر ان کے سامنے حق اور باطل کی نشانی واضح تھی کہ حق بولنے والے، حق پر قائم رہنے والے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں، اور جو باطل ہے وہ مٹتا ہے، مٹنے والا ہے، مٹے گا، قیامت تک مٹتا رہے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے عزت کی جگہ دی، ہم نے ان کی نسل میں پے در پہ انبیاء کا نزول کیا، اس سے بڑھ کے کیا عزت و شرف کا مقام ہو سکتا ہے۔ ان کی کوتاہیوں کے بعد بار بار ان کی توبہ قبول فرمائے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف میں پڑے علم آ جانے کے بعد۔ طرف فرماتے بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے تھے۔ کس کے بارے میں جھگڑتے تھے؟ رب العالمین کی ذات کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کے بارے میں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے آخری رسول ہونے کے بارے میں۔ تو اے سننے والے، اگر تجھے اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے تیری طرف اتارا ہے تو ان سے پوچھ لو جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں۔ بے شک تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا تو ہرگز اللہ کی آیتوں کو تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، اور ہرگز انسا نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور نہ تو وہ، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بے شک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات پکی ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اس کے علم ازل میں جو دولت ایمان سے محروم ہیں انہیں 1000 معجزے بھی دکھائی جائیں، 1000 دلیلیں بھی سنائی جائیں، وہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح ہی آگے عرض ہوا وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے اسے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا، تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ یہ ایک MCQs کی فارم میں آیا تھا ایک دفعہ مجھے ٹیسٹ میں، کہ وہ کون سی قوم تھی جو کہ عذاب الہی نازل ہونے سے پہلے ہی توبہ کر کے عذاب سے بچ گئی تھی۔ تب تو میں نے
یہ اپنے استاد سے اس بارے میں رہنمائی لی ہوئی تھی، پڑھ رکھا تھا، لیکن مجھے ایز اے ایم سی کیو یہ اس لیے یاد ہے کہ مجھے بہت اٹریکٹیو لگا، کیونکہ ہم ایک قصے تو پڑھتے آ رہے ہیں ان قوموں کے جنہوں نے جھٹلایا اور عذاب میں مبتلا ہوئی، کچھ کے نشان رہ گئے، کچھ کے آثار بھی نہیں رہے، اور تمام کی تمام نشان عبرت. لیکن حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم وہ قوم تھی کہ عذاب ابھی نازل نہیں ہوا تھا، ابھی اس کے آثار نمودار ہوئے تھے، لیکن انہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی. اور انہوں نے جس طرح فرعون نے دیکھا نا اپنے سامنے عذاب اور پکا ہو گیا، اب موت ہے، تو اس نے کہا میں ایمان لائے قبول نہیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا حضرت یونس کی قوم نے، انہوں نے عذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی. اور وہ کیا تھا کہ دور سے کالے بادل امنڈتے انہوں نے دیکھے جو ان کی طرف آ رہے تھے، تو انہوں نے ان کالے بادلوں کو دیکھا ہی ہے اور سجدوں میں گر پڑے، رو رو کر معافی مانگنے لگے اور ان کی توبہ قبول ہوگی. یہاں ایک وسوسہ دل میں اٹھتا ہے کہ کالے بادل دیکھنا بھی تو عذاب کو دیکھنے کے مترادف ہی ہے، تو اگر انہوں نے عذاب دیکھ لیا تھا تو عذاب دیکھنے کے بعد تو توبہ قبول نہیں ہے، تو ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ تو اس کو میں اس مثال سے سمجھا سکتی ہوں کہ جس طرح موت کا فرشتہ انسان ایگزیکٹ دیکھ لے اپنے سامنے، تو اس وقت وہ کہے کہ میں ایمان لے آیا، تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ بات تو اتنی سمجھ آ گئی. لیکن کوئی شخص بیمار ہے، اس نے بھی موت کا فرشتہ نہیں دیکھا، بیماری بھی تو آثار موت میں آتی ہے نا، یہ شخص بیمار ہے، یہ مر نہ جائے، ہمیں ہوتا ہے نا اس کا. اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری میں توبہ استغفار کرتا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہے، ابھی اس کو موت تو نہیں نہ آئی، نہ اس نے موت کا فرشتہ اپنے سامنے دیکھا ہے، نہ اس نے موت کو اپنے سامنے دیکھا ہے، صحیح ہے نا. تو یہ اب آپ کو ان دونوں ایگزامپلس کی سمجھ آ رہی ہے نا. تو وہ جو بیماری میں اسلام قبول کر لے اور کہے جی ہم اللہ کو مانتے اور سچے دل سے، نہ یہ کہ جی بیماری ہے، اچھا 1-2 سال بعد موت لکھی ہے، اب ایمان قبول کر لو یا اب توبہ کر لو وغیرہ وغیرہ. تو اس قوم کے ساتھ بھی یہ تھا، جس طرح بیماری کا اگر اچانک حملہ اور شدید ہو لیکن بچ جانے کے امکانات موجود ہوتے ہیں نا، صحیح ہے نا، اسی طرح اس قوم کا بھی اچانک جب انہوں نے عذاب کو دور سے آتا کالے بادلوں کو دیکھا تو بچ جانے کے امکانات تھے، کیونکہ انہوں نے عذاب کو برحق اپنے سامنے نہیں دیکھ لیا تھا اور انہوں نے موت کا فرشتہ نہیں دیکھ لیا تھا. اس لیے انہوں نے رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کی اور ان کی توبہ قبول بھی ہوئی. یہ وہ ذکر ہے قوم یونس کا جس کی وجہ سے سورہ یونس کا نام بھی یونس رکھا گیا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر اس میں موجود ہے. اس کی ڈیٹیل آگے انشاءاللہ عز و جل آئے گی، آخر کے پاروں میں بھی اس کی ڈیٹیل ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر ہم ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے. پھر آگے حکم ہوا کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں؟ یعنی آپ میں نے نا بہت سی جگہوں پر یہ مسکنسیپٹ دیکھا ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین. بھئی دین اسلام ہمیں زبردستی کا حکم نہیں دیتا، جو نمازیں پڑھ رہا ہے پڑھے، نہیں پڑھا اس کو کچھ نہ کہو، جو بے حیا ہے اس کو کچھ نہ کہو، ٹھیک ہے، جو نہیں کر رہا اس کو، جو نیکی نہیں کر رہا اس کو کچھ نہ کہو، جو گناہ گار ہے اس کو کچھ نہ کہو وغیرہ. یہ کنسیپٹ کیوں جی؟ لا اکراہ فی الدین. ارے بھائی قرآن کو پڑھیں، کھولیں، سمجھیں، 30 پارے پورے صرف تفسیر سے پڑھ لیں، ترجمے سے پڑھ لیں، تفسیر سے پڑھ لیں. مراد یہ کہ دیگر علوم کہاں سے حاصل کریں گے آپ؟ صرف کا، نحو کا، بلاغت کا اور وغیرہ وغیرہ. آپ صرف قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھ لیں. پڑھیں کہاں لکھا ہے کہ جی دین اسلام میں داخل ہو کے اگر اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد کوئی زبردستی نہیں ہے. زبردستی اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کسی کے دل میں اللہ کی محبت زبردستی نہیں ڈال سکتے. کوئی اسلام قبول نہیں کر رہا تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ زبردستی اس سے اسلام قبول کروائیں. لیکن اگر وہ اسلام قبول کر رہا ہے، اسلام قبول کر چکا ہے، تو اس کو آپ کو اسے نیکی کا حکم دینا ہے اور اس کو بھی نیکی کرنی چاہیے. ایک حدیث ہے، اس کا اردو ترجمہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اور مفہوم ہے، ایگزیکٹ حدیث نہیں ہے، اس لیے میں مفہوم ہی عرض کروں گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے ایک گروہ کشتی میں سوار ہو اور ایک شخص جو ہے وہ کشتی میں بیٹھا اپنی جگہ میں سوراخ کرنا شروع کر دے، تو باقی کے لوگ کیا کریں گے؟ تو اگر باقی کے لوگ اس کی جگہ اسے کہیں گے بھئی تم اپنی جگہ کیوں اس طرح خراب کر رہے ہو، تو وہ کہے گا میری جگہ ہے، میری مرضی، میں جو مرضی کروں. تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کہ وہ، اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ باقی کے لوگ اس کو نہیں روکیں گے
تو کیا ہوگا، وہ خود بھی ہلاک ہوں گے، وہ شخص بھی ہلاک ہوگا، اور اگر باقی کے لوگ اس کو روکیں گے تو وہ بھی بچ جائے گا اور باقی کے شخص بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ مراد ہے ہماری دین اسلام میں بینگ امتی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہمیں خود بھی رکنا ہے، ہمیں دوسروں کو بھی روکنا ہے برائی سے، ہمیں خود بھی نیک اعمال کرنے، دوسروں کو بھی نیک اعمال کا حکم دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے یہاں تک کہ مسلمان ہو جائے، یعنی مسلمان ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرنا، اپنی دل کی خوشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہو گئے تو پھر پیار سے، محبت سے، اور جہاں تک ممکن ہو اگر آپ کو اختیار ہے اس سے کوئی رشتہ ہے تو پھر آپ سختی سے بھی اس سے، جس طرح بچوں کو حکم ہوا کہ ماں باپ کو حکم ہوا کہ بچے 7 سال کے ہوں تو نماز پڑھاؤ، 10 سال کے ہوں تو سختی سے نماز پڑھاؤ، لیکن عبادت کا حکم دیا گیا اسی طرح تو پھر انسان ٹریک پر آتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں، پھر اگلی آیت میں بھی تو اس سے ریلیونٹ ہی جواب دیا گیا نا، اور کسی جان کو قدرت نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، اور اللہ ان لوگوں پر عذاب ڈالتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں۔ تم فرماؤ، تم دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں ہیں، اور نشانیاں اور رسول ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ان کے لیے قرآن کریم میں آیت اتری نا کہ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، کہ جنہوں نے نہیں ماننا وہ نشانیاں بھی دیکھیں گے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے والے ابو جہل بھی تھے، وہ ابو جہل نما لوگ بھی تھے جو سامنے دیکھ رہے تھے، جو قرآن جیسے معجزے کو دیکھ رہے تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن ایمان قبول نہیں کر۔ ہر دور میں ہر نبی کو جو لوگ دیکھتے تھے ان کی کتاب، ان کی شریعت کو نہیں مانتے تھے۔ رب فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں مل سکتا دین سے، اسلام سے، قرآن سے، اللہ کی کتابوں سے، اللہ کے انبیاء سے۔ تو ان لوگوں کے دنوں جیسے دنوں کا انتظار ہے جو اس سے پہلے گزر چکے۔ تو تم فرماؤ، تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر ہم اپنے رسول اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں۔ بے شک صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔